أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تقریم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنے حکم ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچے لوگوں کے قریب ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو اللہ کے نیک بندے اس دور حاضر میں کون ہیں؟ وہ اولیاء کرام ہیں۔ آج ہمارا المیہ کیا بن چکا ہے کہ ایک تو ہم اولیاء کے قریب نہیں جاتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی صحبت نہیں اختیار کرتے، اور دوسرا ہم ان کے قریب ہونے کے بجائے ان کے ساتھ بغض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو آج ہم اللہ ماشاءاللہ دور ہو چکے ہیں اولیاء کرام سے۔ تو اولیاء کرام کے قریب رہنے سے ہمیں بڑے فوائد ملتے ہیں، اور اولیاء ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔
خامی بھی رہ جائے تو وہ پیر اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش پوری کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ تو مرید تھی کسی نہ کسی پیر کی، لیکن وہ جو شخص تھا وہ ہر پیر میں سے کوئی نہ کوئی دکھ نکالتا، ان کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ کسی پیر کو دیکھتا کہ جی یہ پیاس کی وجہ سے ایک سانس سے پانی پی لیا، نہیں میں ان کی بیعت نہیں کرتا، یہ پیر کے قابل نہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی ان میں سے شک نکال لیتا، ان کے ساتھ ان کی بیعت نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ آخر کار اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، اے میرے سر کے تاج، اے میرے خاوند، 60 سال عمر ہو چکی ہے، آپ نے ابھی تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے، آپ کسی کے مرید نہیں ہیں۔ جو مرید ہوتا ہے اس کی لاج رکھنے والا اس کا پیر ضرور ہوتا ہے، اس کے کام آ جاتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کی بیعت کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، اپنے اماموں کی پیچھے اٹھائے گا، ان کی فہرست میں اٹھائے گا، لیکن آپ کا امام یعنی آپ کا پیر تو ہے، یعنی آپ اٹھیں گے کس کے پیچھے؟ اور فرمایا جس کا کوئی پیر نہ اس کا شیطان پیر بن جاتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کی بیعت کر لیں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس بزرگ 60 سال کے بزرگ کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، کیا شاید کل صبح کا سورج تو نکلے گا، لیکن پتہ نہیں آپ اسے دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ آپ کسی نہ کسی کی بیعت کر لیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، جلدی بیعت کر لیں۔ ہم کے دل میں اب خوف پیدا ہو گیا ہے، ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ موت نہ آ جائے، کسی نہ کسی پیر کی طرح بیعت تو کر لو۔ بیوی سو گئی، رات عشاء کی نماز پڑھی، بیوی بھی سو گئی، خامد بھی سو گیا، لیکن خامد کو نیند نہیں آ رہی۔ بیوی سو گئی لیکن خامد کو نیند نہیں آ رہی، جاگ رہا ہے۔ رات کا تیسرا پہر ہے، 2:30 بجے کا ٹائم ہے۔ اس نے طے کر لیا، اپنے رب سے وعدہ کر لیا، یا باری تعالیٰ، اس سے پہلے تو میں نے ہر مرتبہ یہ دیکھتا رہا ہوں کہ اس پیر کے اندر یہ خامی ہے، اس پیر کے اندر یہ خامی ہے، لیکن یا باری تعالیٰ، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تازہ وضو کر کے باہر نکلوں گا، سب سے پہلے جس شخص پر میری نظر پڑ گئی وہی میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عہد کر لیا، اب باہر نکلوں گا، جو بھی مل گیا سب سے پہلے اسی کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت گلیوں میں سڑکوں پر کون ہوتے ہیں؟ چور پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت خطرناک فیصلہ کر لیا، لیکن نکل پڑا، تازہ وضو کر کے نکلا، دروازہ کھولا، ایک لشکر گزر رہا تھا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا لشکر ہے۔ باقی سب آگے چلے گئے، سب سے پچھلا جو شخص تھا اس پر اس کی نظر پڑ گئی، قریب گیا، پاؤں میں گر گیا، میرے پیر ہے، مجھے ذرا بیعت تو کر دے۔ وہ حیران ہو گیا، میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا ہوں، یہ مجھے پیر بنا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی فقیر
مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا میں عہد اپنے رب سے کر چکا ہوں, وعدہ کر چکا ہوں, میں جب گھر سے باہر نکلوں گا جو مجھے سب سے پہلے نظر آ گیا وہ میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں. آپ مجھے نظر آ گئے, میرا جو وعدہ ہے میں آپ کی بیعت کروں گا, آپ میرے پیر ہیں. اس چور نے کہا میں ابھی تک کسی کا خود مرید نہیں ہوں, آپ کو کیسے مرید کر لوں. اس نے کہا بھی میں تو چور ہوں, جو بھی آپ کہنے کہ میں چور ہوں. اس نے کہا کہ اب دیکھ لینا چور کہنے لگتا ہے میرے باقی ساتھی مختلف گھروں میں چلے گئے ہیں چوری کرنے کے لیے, میں بھی چوری کے لیے ہوں. آپ یہاں بیٹھے, میں آپ کے سامنے یہ سامنے والا گھر ہے یہاں جاتا ہوں چوری کرتا ہوں, پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں چور ہوں. اس نے کہا جو بھی تم کر لو میں آپ کا مرید ہو کے ہی رہوں گا, لیکن چلے آپ جائیں. وہ چور جاتا ہے, مرید باہر بیٹھا ہے کہ جب یہ چور گھر سے واپس آئے گا میں اس کی بیعت کروں گا, مرید ہو جاؤں گا. وہ چور اندر جاتا ہے, اندھیرا ہے, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے, ہاتھ لگاتا ہے کہیں سے کوئی چیز مل جائے, کیونکہ جس شخص کا گھر ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کا لباس ہوتا ہے, بڑا شاہانہ لباس پہن کر آتے ہیں. آج دیکھیں گے ان کے گھر سے کیا نکلتا ہے, چوری کروں گا. ہاتھ لگایا تو ایک طرف مصلی ہے, دوسری طرف تصویر موجود ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ غوث اعظم, قطب اعظم, غوث پاک 11ویں والی سرکار کا گھر ہے. ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے چلا گیا, جانتا نہیں تھا یہ کون ہے. گھر کے اندر جاتا ہے, چوری کی کوشش کرتا ہے, کوئی چیز نہیں ملتی. اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں غوث پاک کر کے اندر کر کا جو کتب تھا وہ فوت ہو گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہاں کتب کی بڑی سخت ضرورت ہے. صبح سورج نکلنے سے پہلے کوئی کتب وہاں پر منتخب فرما دے. غوث پاک نے فرمایا او خضر علیہ السلام کتب لینے آئے ہیں, وہ کمرے کے کونے میں جو چور بیٹھے اسی کتب بنا دیتے ہیں. آئے اسی کتب بنا دیتے ہیں, وہ کتب ہے اسے لے جائے گا. اب چور پر نظر پڑ گئی غوث پاک کی, کیونکہ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی ہے, نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی ہے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. غوث پاک کی نگاہ ہوگی اب چور پر, اب چوری ڈاکہ ڈالنا سب بھول گیا, کچھ یاد آ, بس اب اللہ کے ولی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اب ان کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. 3 دن گزر گئے, سب کچھ بھول گئے, نہ کھایا نہ پیا 3 دن, بس بیٹھ کر غوث پاک کے چہرے کی زیارت کرے جا رہے ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. مرید 3 دن ہو گئے باہر بیٹھا ہے, جو چاہ رہا تھا میں اس سے بیعت کروں, اس وقت وہ چور تھا, اب کتب بن چکا ہے. وہ 3 دن ہو گئے اس کی انتظار میں باہر بیٹھا ہوا ہے. آخرکار 3 دن کے بعد غوث پاک نے فرمایا او کتب, میں نے تجھے کتب اس لیے بنایا کہ جا کر نظام کو چلا, وہاں کتب کی ضرورت ہے. اب بہت نے میری زیارت کر لی ہے, اب تیرے
3 دن ہو گئے وہ تیری انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے باہر جا اس کو مرید بنا، مرید کر کے پھر جا کتب بن جا۔ تو اس میں ہمیں ملا کیا، اس میں نکتہ کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے کہ مرید صادق سچے دل سے عہد کیا تھا میں مرید بنوں گا، فائل والے شخص نے سچے دل سے وعدہ کر کے عہد کر کے نکلا، مرید صادق تھا۔ فرمایا اگر پیر سچا ہو مرید کی کمی دور کر دیتا ہے، اگر مرید صادق ہو سچا مرید ہو تو چوروں کو بھی کتب بنا دیتا ہے۔ مرید صادق ہو تو وہ چوروں کو بھی کتب بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں سچے دل سے اولیاء کرام کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ میرے سچے لوگوں کے قریب ہو جاؤ، سچے دل سے، سچی نیت سے۔ تو یہ ہوتا ہے مرید صادق، مرید کامل، کہ وہ چوروں کو بھی کتب بنوا دیتے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک 11ویں والی سرکار کا وہ بھی جو ساری زندگی غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں چلا گیا، قبر میں رکھ کے مٹی ڈال کے سب لوگ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو خواب میں اس دھوبی نے بتایا ہے، جو غوث پاک کے دھوبی تھے، انہوں نے خواب میں ایک شخص کو بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ رکھ کر دھوبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے قبر کے اندر رکھ کر پڑیاں لگا کر مٹی ڈال کر سب لوگ واپس آ گئے، ادھر منکر اور نکیر آ جاتے ہیں قبر میں اور آ کر کہتے ہیں بر رب کا ہے قبر میں آنے والے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں معدیم کا تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں۔ اب منکر و نکیر کہتے ہیں ہم تجھ سے رب کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو قادر کا پتہ پوچھ رہے ہیں، تو بار بار ہمیں عبدالقادر کا پتہ بتا رہا ہے۔ ہم رب کا سوال کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، قبر میں غوث پاک تشریف لے آتے ہیں۔ یدی مرید بھی صادق ہو، پیر بھی کامل ہو، ان کا آپس میں تعلق صرف دنیا تک ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ تو قبر میں بھی آ جاتے ہیں جب ضرورت پڑے۔ غوث پاک تشریف لے کر آتے ہیں، آ کر فرمایا ہو منکر نکیر ہو، تم پوچھ رہے ہو مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جی پیر صاحب یا شیخ عبدالقادر جیلانی، ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں ان کا دھوبی ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا او منکر نکیر ہو، او فرشتو، یہ تمہیں جواب ہی تو دے رہا ہے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں اس پیر کا مرید ہوں، اس پیر کا چاہنے والا ہوں جس نے کبھی زندگی میں بے نمازی کے ہاتھوں پانی تک نہیں کیا، میں اس پیر کا دھوبی ہوں۔ میں اس پیر کا دھوبی ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی بے نمازی کے ہاتھوں پانی تک نہیں کیا، میں تو اس پیر کا مرید ہوں، اس پیر کا دھوبی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میں تو اس پیر کا مرید ہوں جن کی نگاہ جس پر پڑ جائے وہ کتب بن جاتا ہے، وہ چوروں کو بھی کتب بنا دیتے ہیں۔ تو میں تو ان کا دھوبی ہوں، مجھے کیوں نہیں پتا ہوگا کہ میرا رب کون ہے؟ کہ انہوں نے شریعت مطہرہ پر زندگی کو گزار کر گئے ہوئے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ اے بندو
میرے سچے لوگوں کے قریب ہو جاؤ۔ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔